السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، اس ساول میں میثاق نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات نمبر 81 اور 82 کا تفسیری احوال زیر مطالعہ ہے۔ آیت 81 پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جملہ ارواح انبیاء و رسل سے رسول اللہ پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، کہ جب میں تمہیں نبوت و رسالت اور کتاب و حکمت سے سرفراز فرماؤں پھر اس وقت میرا رسول آ جائے۔ یہاں ہمارا تخیل کہتا ہے کہ جب رب کائنات نے جملہ انبیاء و رسل سے فرمایا کہ پھر میرا عظمتوں والا رسول آ جائے، تو انبیاء و رسل کا سوال تو بنتا ہے نا کہ مولا تو نے رسول تو 313 بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے، پھر جس خاص رسول کی نبوت و رسالت تسلیم کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور اس پر ایمان لانے کا اقرار کروا رہا ہے، اس رسول کی پہچان کیا ہوگی؟ تو مولا نے کہا سن لو، اس کی ایک پہچان تو یہ ہوگی کہ مصدق لما معاکم، کہ وہ تمہاری نبوت و شریعت کو حق جانے گا، یعنی اس کی تصدیق کرے گا۔ جبکہ دوسری نشانی کے بارے بھی کہا ہوگا کہ وہ اس کے کلمہ سے ظاہر ہوگی کہ میں کسی دوسرے رسول کے کلمہ میں لفظ رسول لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، مگر میرا محبوب محمد رسول اللہ ہوگا۔ گویا سب انبیاء کا چرچا دنیا میں آنے یعنی بعثت کے بعد ہوا، مگر شان محبوب خدا آئے بعد میں۔ زمین و آسمان پر چرچے پہلے کر دیے گئے، اور یہاں پیر نصیر الدین نصیر پکار اٹھے، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ ناظرین، یہ میثاق نبوت اس بات پر سند ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب رسول اللہ کی بطور امام الانبیاء آمد اور بعثت کا اعلان ان کی ولادت سے پہلے عالم ارواح میں ہی فرما دیا تھا، اور یہی آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر دوسرے لفظوں میں میلاد کہلاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کی مجلس سجا کر کیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق نبوت عالم ارواح میں ایک ایسا جلسہ تھا جس کے سامعین تھے انبیاء، مقرر تھا خدا، اور عنوان تھا شان مصطفیٰ۔ اس لیے ہم برملا کہتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا میلاد عالم ارواح میں خود منایا ہے۔ ناظرین، اب آگے متصل آیت نمبر 82 بھی اسی سیاق و سباق میں قابل توجہ ہے کہ جب جملہ انبیاء و رسل کی ارواح مقدسہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانے اور ان کی نبوت و رسالت کی اطاعت و تبلیغ کا عہد کر چکیں، تو پھر رب کائنات نے متصل اگلی آیت میں تقییدی انداز میں ارواح انبیاء کو متنبع فرمایا، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ یاد رکھنا تم میں سے جو اس عہد سے پھر جائے وہ فاسق ہے، یعنی جو محمد کی غلامی سے پھر جائے وہ خواہ نبی ہو فاسق ہے، اور اللہ اس کے انجام سے بری و ذمہ ہے۔ حالانکہ انبیاء سے اپنے عہد سے پھر جانے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کی وساطت سے جملہ انسانوں کو خبردار
اور متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اطاعت و اتباع رسول اللہ کے علاوہ اللہ کے ہاں ہر چارہ جوئی رد کر دی جائے گی۔ اسی پر امام احمد رضا نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ناظرین، یہاں لمحہ فکریہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پھر جائے، خواہ نبی ہو، وہ فاسق ہے، تو پھر ہم گناہ گار کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ فاسق بمانی انتہائی گنہگار، جبکہ بعض علماء فاسق کو خارج از ایمان قرار دیتے ہیں، جس کے لیے توبہ اور تجدید ایمان کی شرط ہے۔ آج ہمارا نعرہ تو ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر موت تو بعد میں آئے گی، پہلے زندگی کی راہوں میں تو حق غلامی ادا کرنا ہوگا۔ غلامی رسول نام ہے اطاعت و اتباع رسول کا، لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کس قدر انہیں بھولے بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دین اور شریعت کا معیار ایک ہی مقرر کر رکھا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایمان کامل یعنی اللہ سے دعوی محبت کی دلیل اتباع و اطاعت رسول ہی ہے، اور اسی فلسفہ دین اسلام کا نچوڑ قلندر لاہوری اقبال نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔